نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو اپنا گریبان پھاڑے، اپنے چہرے پہ تھپڑ مارے، نوحہ کرے، وویلا کرے، بین کرے، شور و گل کرے، کس کے اوپر؟ موت کے اوپر، مرگ کے اوپر، میت کے اوپر، افسوس کے اوپر، وہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے نہیں ہم نے کرنا ہے۔ ہمیں حسین کا غم ہے، یہ بھی عجیب و غریب غم ہے۔ پورا سال زندہ و جوید، پورا سال یا حسین مدد، پورا سال دستگیر، پورا سال غوث، پورا سال مددگار، پورا سال بخشنہار، پورا سال دینے والا، بگڑی بنانے والا، کار ساز، اولاد دینے والا، پورا سال۔ اور محرم کے اندر جی شہید ہو گئے، جی فوت ہو گئے، جی ظلم ہو گیا، پورا سال مددگار۔ اور عجیب و غریب فلسفہ ہے ماتم۔ یہ ویسے ہی میں بات کر رہا ہوں ایک عقلی طور کے اوپر۔ شہادت 10 محرم کو بھی ماتم کرنا ہے تو 10 سے شروع کر دو۔ شہادت 10 کو بھی ہے، پھر کرتے جاؤ جتنی دیر مرضی، اپنا سینہ پیٹو۔ یہ ماتم شروع کر دیتے ہیں یکم کو، یکم سے شروع ہو گیا، جس دن شہادت ہوئی اس دن ماتم ختم۔ عقل کے بھی خلاف، منطق کے بھی خلاف۔ ماتم تو شہادت والے دن سے شروع ہونا چاہیے۔ میں ویسے ہی یہ بات کر رہا ہوں، اللہ معاف کرے، اس کا مطلب یہ نہیں تم نے ماتم کرنا تو 10 سے شروع کر دو، چاہے کوئی بندہ پیدا ہو جائے، اب ہم 10 سے شروع کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کل قیامت کے دن نوحہ کرنے والیوں کو، اس طرح گریبانوں کو چاک کرنے والیاں، چہروں پہ تھپڑ مارنے والیوں کو اللہ تعالیٰ تیزاب کے کرتے پہنائے گا، خارش اور گندک کے کرتے پہنائے گا۔ بتائیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عام الحزن کا اعلان کیا تھا نا۔ نبی کریم نے کہا خدیجہ اور میرے چچا جس سال فوت ہو گئے ہیں یہ غم کا سال ہے، کہا تھا نا۔ کیا ماتم کیا؟ کیا نعوذ باللہ اپنے گال کے اوپر تھپڑ کو لگایا؟ کیا نعوذ باللہ اپنے سینے کے اوپر ہاتھوں کو مارا؟ نبی کریم تمہارے لیے نمونہ نہیں ہے؟ حضرت ابراہیم کی وفات کے اوپر نبی محترم کی آنکھوں سے پانی بہ رہا ہے۔ صحابہ نے کہا کہیں یہ نوحے کی قسم تو نہیں؟ آقا آپ رو رہے ہیں؟ کہا ہاں یہ تو رحمت کے آنسو ہیں، یہ تو محبت کے آنسو ہیں، آنکھوں میں آ جاتے ہیں، لیکن زبان سے وہی الفاظ ادا ہوں گے جس کی رب نے اجازت دی ہو، یا جس سے میرا رب راضی ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میت کے پاس آسمان سے 2 فرشتے نازل ہوتے ہیں، اور بعض روایات میں 2 کا ذکر نہیں ہے، فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ جو بندہ کہتا ہے نا میں برباد ہو گیا، فرشتے کہتے ہیں آمین، اللہ تجھے برباد کرے۔ میں لٹ گیا، فرشتے کہتے ہیں آمین، تو لٹ جائے۔ یہ الفاظ کہنا میت کے پاس حرام ہے۔ اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر جتنے لوگ فوت ہوئے ہیں، کیا نبی کریم نے کبھی ماتم کیا؟ آگے آؤ، چلو ہماری تو نہیں مانتے، صحابہ میں سے کسی نے نہیں کیا، کسی ایک صحابی نے تھپڑ مارا اپنے سینے کے اوپر۔ تم بلیڈ بچوں کو لے کے دیتے ہو خون غرابے کے لیے، بندہ مومن اور مسلم کے خون کے قطرے کی اہمیت تمہیں پتہ ہی نہیں ہے، تمہیں نہیں پتا۔ اللہ کی قسم، بندہ ایماندار و مومن ہو، اس کے خون کے قطرے کی قدر و قیمت خانہ کعبہ کی حرمت سے بھی زیادہ ہے۔ تم بلیڈ مارو، جو مرضی کرو۔ حضرت علی نے کہا جس نے نوحے کے اندر، میں نہیں کہتا نہج البلاغہ تمہاری کتابوں کے اندر لکھا ہے، حضرت علی نے کہا جس نے نوحے کے اندر یعنی غم کی شدت کے اندر اپنی ران کو ہاتھ مارا، حالانکہ یہ ہاتھ مارنا کئی مرتبہ بے اختیاری سے ہو جاتا ہے، انسان کسی مشکل میں پھنسا ہو، انسان ایسے ہاتھ مار لیتا ہے اپنی ران کے اوپر۔ حضرت علی نے کہا جو غم کے موقع کے اوپر، نوحے کے موقع کے اوپر، ماتم کے طور کے اوپر اپنی ران پہ ہاتھ مارے گا، اس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے کوئی تعلق نہیں۔ کیا نبی محترم نے ہمیں یہ سکھایا؟ چلیں آگے آئیے، میں یہ چیلنج کرتا ہوں ان کے اماموں میں سے کسی ایک امام نے یہ کہا ہو کہ گالوں کو پیٹو، سینے کے اوپر تھپڑ لگاؤ، کپڑوں کو پھاڑو، کسی ایک امام کا یہ اپنے کا قول دکھا دیں؟ نہیں، یہ خود ساختہ من گڑت فلسفے۔ میرے بھائیو، سوگ اسلام میں صرف 3 دن کا، ہر میت کے لیے سوگ صرف 3 دن کا ہے۔
کیونکہ یہ نظام دنیا ہے، ہم مسلمان ہیں، ہمارا عقیدہ یہ جو چلا گیا یہ ایسی منزل پہ پہنچ گیا جہاں ہمارے سے ملنا ہے، ملاقات ہونی ہے، معاذ اللہ. ہمارا یہ عقیدہ تو نہیں کہ جو مر گیا وہ ختم ہی ہو گیا، ساری زندگی اب ملنا ہی نہیں. ہاں جدائی کا غم ہے، 3 دن کا میت کا سوگ اسلام میں اجازت دی. واحد ایک ہستی ہے خامند، جو مر جائے تو اس کی بیوی کو کہا نہیں تیرا سوگ 3 دن سے زیادہ ہونا چاہیے. اس کی وجوہات کچھ اور بھی ہیں، لیکن تیرا سوگ 4 ماہ 10 دن ہونا چاہیے. وجوہات بھی محدثین نے بیان کی ہیں. وجوہات یہ ہیں، ایک تو استبراء رحم ہو جائے. اگر پہلے خامند کی کوئی اولاد اس کے پیٹ میں ہے، نسب نامہ محفوظ ہو جائے. اگر بیوی کے لیے بھی صرف 3 دن سوگ ہوتا، چوتھے دن کسی اور سے شادی کرتی، بچہ پہلے خامند کا ہوتا، نسب نامے میں دوسرے خامند کا نام آ جاتا. یہ وجوہات بھی ہیں، لیکن واحد میت جس کے سوگ کی اجازت 4 ماہ 10 دن ہے وہ خامند کی ہے. 1300 برس گزر گئے ہیں. 1300 برس میں مددگار ہیں، پالن ہار ہیں، ہر وقت زندہ. تركت هواي، تركت بضاعتي دنياي، تركت هواي.